ایک صحابی رسول تھے جن کی کنیت ہے ابو مولک۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کلی کا کام کرتے تھے۔ کلی کہتے ہیں جو لوگوں کا سامان ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ سواری پہ پہنچاتا ہے، تو وہ کلی کا کام کرتے تھے کہ سامان لوگوں کا لے کے آتے جاتے تھے اور ان سے مزدوری لیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہی وہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک ڈاکو کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں نے بھی ادھر کو جانا ہے۔ انہوں نے اس کو پیچھے بٹھا لیا۔ تو چلتے چلتے آگے دو راستے آئے، تو وہ شخص جو صحابی انہوں نے اس راستے پہ چلنا چاہا جس پہ وہ روزانہ جاتے تھے، لیکن اس ڈاکو نے کہا نہیں، یہ راستہ نہیں، یہ جو دوسرے والا راستہ ہے یہ بہت اچھا ہے اور ہر طرح سے بہت ہی صحیح ہے۔ اس نے کہا میں نے تو یہ راستہ دیکھا نہیں۔ اس ڈاکو نے کہا میں بارہا دفعہ اس راستے پہ گیا ہوں، اس پہ پانی اور جانور کے لیے چارہ بہت زیادہ ہے۔ تو وہ شریف آدمی بیچارے چل پڑے ادھر کو، تو وہ راستہ ایک جنگل بیابان پہ جا کر ختم ہوا جہاں پہ لوگوں کی کھوپڑیاں اور ہڈیاں اور ایسے ہی وہ پڑی ہوئی تھی۔ تو یہ ڈاکو پیچھے سے اترا اور اتر کر اس صحابی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا چاہا، قتل کرنا چاہا، لیکن انہوں نے اس سے کہا کہ ایسا نہ کر، تیرا مقصد مال ہے، یہ سامان لے لے اور یہ گھوڑا لے لے، میں تجھے سب دیتا ہوں مگر میری جان چھوڑ دے، مجھے قتل نہ کر۔ اس نے کہا نہیں، پہلے تجھے قتل کروں گا، بعد میں تیرا یہ سارا سامان لوں گا۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ ابو مولک جن کی کنیت، انہوں نے فرمایا چلو تو نے مجھے قتل تو کر ہی دینا ہے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ تو وہ ہنس کر کہنے لگا کہ چلو بھائی پڑھ لو، یہ جو جتنے لوگ یہ پڑھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی آخری وقت میں 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ اس کی تو روزانہ کی عادت تھی کہ وہ کسی نہ کسی کو گھیر کے لے جاتا تھا، ادھر جا کے اس کو قتل کرتا اور اس کا سامان لے لیتا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو، ہنس کے کہا۔ اس صحابی رضی اللہ عنہ نے نماز کی نیت باندھ لی، سورۃ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد ڈر کی وجہ سے آگے کوئی سورت بھی یاد نہ آئی، بس زبان پہ یہ آیت جاری ہو گئی، اللہ نے جاری کر دی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو پریشان حال آدمی کی مدد کرتا ہے اور اس کے مصیبت کو دور کرتا ہے۔ تو بس یہ آیت جیسے ہی زبان پہ جاری ہوئی وہ اس کو بار بار پڑھنے لگے۔ تو کیا ہوا کہ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار آدمی نمودار ہوا اور اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور اس نے گھوڑے کے دونوں کانوں کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ اس نے آ کر اس ڈاکو کے ایسے زور سے وار کیا کہ یہ مر کر زمین پہ گرا اور وہاں سے آگ کے شعلے اٹھے، تو اور وہ چلے گئے۔ تو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے جلدی سے نماز پوری کی اور اس کو پیچھے سے آواز دی، ارے بھائی کون ہو جو میری مدد کے لیے آئے ہو، مجھے بتاتے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے پہلی مرتبہ یہ آیت پڑھی تو پہلے آسمان کی کھڑکیاں دروازے آپس میں بجنے لگ گئے، جب تم نے دوسری مرتبہ پڑھی تو دوسری آسمان پہ چیخ و پکار ہوئی، جب تم نے تیسری مرتبہ پڑھی تو تیسرے آسمان پہ کہا گیا کہ ایک مصیبت زدہ آدمی ہے، اس کی جلدی سے مدد کی جائے، تو میں 4تھے آسمان سے آیا ہوں تمہاری مدد کے لیے۔ اور سنو کہ جو آدمی بھی کسی مصیبت میں دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، وہ فنسا ہو کسی بھی دنیا آخرت کوئی مصیبت کے اندر کوئی پھنس کر آپ والے طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے گا، میں اس شخص کی مدد کے لیے ضرور آؤں گا اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، واقعہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، اور آخری بات جو انہوں نے ارشاد فرمائی فرشتے نے، وہ بھی بڑی غور کی بات ہے کہ جو شخص بھی تیرے والے طریقے کے ساتھ اللہ سے مدد مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی
ضرور مدد فرمائے گا۔ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیا کریں۔